ہم سورہ انعام پہ چل رہے ہیں کہ سورہ انعام قرآن میں کہاں پر اس کا مقام ہے، کہاں کیا تعلق ہے، باقی جس جگہ پہ سورہ انعام کو رکھا گیا ہے اس کا پیچھے سے آگے سے پیچھے سے کیا تعلق ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ آپ کو جب سے نبوت ملی اس کے بعد سے لے کر 13 سال جو آپ نے مکہ میں گزارے، ایون دو اگر آپ سفر میں تھے اور کہیں اور نازل ہوئی، لیکن اس دور میں نازل ہوئی جس میں آپ کی رہائش ابھی مکہ میں تھی، تو ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ مکی صورت تھی، مکی صورت ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ سب کی سب مدنی صورتیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے پہلی مکی صورت تھی اور اب یہ دوسری مکی صورت ہے سورہ الانعام۔ تو یہ ایک ربط ہے، مطلب یہ سلسلہ ہے۔ اگر ہم شروع سے دیکھیں سورہ انعام، قرآن کو شروع سے اگر غور کریں اور ایک کوئک سا ویو دیکھیں کہ قرآن کے مضامین کس طرح سے چل رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو سورہ فاتحہ سے قرآن کو شروع کیا، اور انسانوں کو اللہ نے دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور پھر بندوں کو دعا سکھائی اور ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی، اور ہم نے دعا مانگی اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں بتا دیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، بندوں نے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت کی کتاب پیش کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی ہمیں ایک طرح سے 3 طرح کے رویے بتا دیے کہ ہدایت جو ہے، ہدایت تو ہے قرآن میں، لیکن ہدایت کو کون حاصل کرے گا، جو کہ جن میں متقین لوگ ہوں گے، جن میں یہ خصوصیات ہوگی، اور متقین کی خصوصیات بتا دی۔ پھر ان کی خصوصیات بتائی جو حق کو جان کر بھی قبول نہیں کرتے، وہ کافر ہے، ان کی خصوصیات بتائی۔ پھر منافقین کی جو کہ درمیان کا راستہ لیتے ہیں تو وہ پھر ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ان کی خصوصیات بتائی۔ گویا ہمیں شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جرنی پہ ہم چل رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وہ خصوصیات شروع میں ہی بتا دی کہ کن خصوصیات سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں ایک ایسی قوم کی مثال بتائی۔ پہلے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتا کے یہ ہمیں بتا دیا کہ ہمارا اوریجن کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم کا واقعہ بتا کے ہمیں اپنی اوریجن بتائی اور زندگی کا مقصد بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر شیطان نے کے بہکاوے سے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، پھر دنیا میں آئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب دنیا میں انسانوں کا سلسلہ چلے گا، نسل چلے گی، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہدایت بھیجیں گے، اور جو اس ہدایت پر چلے گا وہ پھر سے جنت میں آ کے رہے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ انسانوں کے لیے ابدی جگہ اللہ نے بنائی ہے، مگر اس میں جو کہ ہر انسان نہیں جائے گا، صرف اللہ کے فرما بردار بندے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میری ہدایت سے انکار کرے گا وہ پھر جہنم میں جائے گا۔ یہ تو ہمیں مقصد بتا دیا، ٹھیک ہے، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں ہمیں ایک قوم کا ذکر کیا، ایک مثال کے طور پر قوم کا ذکر کیا جس کو ہم سے پہلے اللہ نے چنا تھا، جس کو ہدایت دی تھی، اور وہ کون سی قوم تھی؟ وہ کن لوگوں کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں؟ مسلسل یہودیوں کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت انہوں نے اس وقت کی جب ہمارا دین کا آغاز ہوا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہودیوں کا جرائم بتائے اور ان کی بری عادتیں بتائی، ان کا انجام بتایا،
اور ہمیں وارننگ دی کہ ہمیں یہ مثال ہے، دیکھو یہ مثال ہے، اس کو تم کو نہیں فالو کرنا، ان سے عبرت لینی ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں خاص طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں بتایا اور ان کی مسٹیکس اور ان کی جرائم بتائے، اور ہمیں ایک نمونہ پیش کر دیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا۔ پھر سورہ النساء، سورہ معاہدہ میں بھی بنی اسرائیل کے بہت سے جرائم بتائے، اور ہمیں کیا سمجھایا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اب جو ہے سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بنی اسماعیل کون تھے؟ ایک تو بنی اسرائیل تھے جس کا واقعہ مدنی صورتوں میں آیا، قریش جو تھے وہ بنی اسماعیل تھے، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسماعیل جو کہ قریش تھے، اور وہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل کی اولاد، وہ تھے بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کو اپنا خاندانی بزرگ اور اپنا پیشوا مانتے تھے کہ یہ ہمارے خاندانی بزرگ ہے، یہ ہمارے پیشوا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اب جو ہے سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی جرائم بتائے، جو دعوت دی، وہ قریش کے لیے تھی، ٹھیک ہے؟ اور مخاطب قریش تھے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ انہی سے پڑا تھا۔ تو یہ تو بیک گراؤنڈ ہے سورہ انعام کا، ٹھیک ہے؟ اب سورہ انعام کب نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی ہے تقریباً یہ 13ویں 90 میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکہ کی زندگی میں جب آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد 13ویں سال میں یہ نازل ہوئی ہے سورہ انعام، اور یہ چونکہ آلموسٹ آخر کا وقت ہے مکہ کا، آپ کی مکی زندگی کا آخری وقت ہے، تو اس میں بہت سخت قسم کا ایک طرح سے ان کے سارے جرائم کا آئینہ پیش کیا گیا ہے، اور ان پر بہت سخت قسم سے حجت تمام کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک مضمون ہے اس کا، اور یہ یہاں سے ہم شروع سے اگر دیکھیں تو سورہ انعام کا یہ تعلق ہے قرآن میں۔ سورہ انعام میں جو پچھلی قوموں کی بھی مثالیں آئیں گی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے اور انبیاء کے انکار پر ان کو تباہ کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کی فرما برداری نہیں ایکسیپٹ کی، تو ان کا بھی ذکر آئے گا، لیکن مختصر ذکر آئے گا۔ لیکن سورہ اعراف میں پھر کیا تعلق ہے؟ سورہ اعراف بھی مکی صورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قوموں کا تفصیل سے ذکر کریں گے جن کو اللہ نے انبیاء بھیجے اور انہوں نے انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور پھر وہ قومیں تباہ کی گئی۔ تو یہ سورہ اعراف جو ہے وہ اگلی صورت ہے، اور اس میں یہ کنیکشن ہے۔ یہ سارا میں آپ کو کنیکشن بتا رہی ہوں انشاءاللہ کہ صورتوں کا کیا کنیکشن ہے، کیونکہ عام طور پر ہمیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف باتیں فرمائی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت گہرا تعلق ہوتا ہے صورتوں میں بھی اور آیتوں میں بھی۔ تو اس کے بعد جو ہم نے چونکہ سورہ انعام ہم کب سے شروع کر چکے ہیں اور ہم نے تقریباً 83 آیت کور کر لیے، تو میں تھوڑا سا ان 83 آیت کو ریفریش کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں پورا خاکہ ہو جب ہم آگے بڑھیں تو، کیونکہ آگے کی آیت کا تعلق پیچھے سے بہت مضبوط تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام کی خصوصیات کیا ہیں، کہ اس میں مشرکین مکہ کے خلاف حتمی فرد جرم ہے، ان کے فائنل چارج شیٹ دے دی گئی کہ تمہارے یہ جرائم ہے، واضح کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے شرک کی جو بھی مختلف صورتیں تھی وہ ان کو بیان کر دیا قرآن میں کہ کس کس طرح سے وہ شرک کرتے تھے، اور توحید کے ساتھ ساتھ توحید کی مختلف قسموں کی وضاحت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کن کن چیزوں میں ہمیں درکار ہے۔ اور مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو اعتراضات کرتے تھے، ان کو بھی نقل کیا گیا سورہ انعام میں، اور ان کا مضبوط قسم کا جواب بھی دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی، اجمالی طور پر ان کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی کہ تمہارے جرائم یہ جرائم ہے، اور تم اپنے جرائم میں بہت آگے بڑھ چکے ہو، اور اب تمہاری
جو ہے وہ تمہارا مہلت اب تنگ ہو رہی ہے، اب بہت کم مہلت رہ گئی ہے تمہاری. اور جیسے کہ ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13ویں سال میں ہوئی، یہ نازل ہوئی، اور پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور 2 ہی سال کے بعد دوسری صدی کے اسٹارٹ میں ہی جنگ بدر ہوئی. اور یہ سارے جو سردار تھے جو مکہ کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، وہ سب مارے گئے تھے. تو ان کو ایک طرح سے یہاں پر فائنل دھمکی دی گئی تھی سورہ الانعام میں. پھر یہ تو میں بتا چکی کتابی ربط سورہ فاتحہ سے اور سورہ انعام اعراف سے کیا تعلق ہے. اچھا، اب جو ہے ہم جاتے ہیں، جو ہم نے جو ٹاپکس کور کر لیے میں اس کے بارے میں اب تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں. سورہ آیت نمبر 1 سے 73 تک کا ایک پیراگراف ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں سورہ الانعام میں ہم نے دیکھی. تو دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہے سورہ الانعام میں، ٹھیک ہے، کہ خالق الارض السما ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور انسانوں کو مقرر وقت تک اس زمین پہ رکھے گا، اور مکمل علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے مکمل طور پر واقف ہیں. اور پھر مشرکین مکہ کو ان کے جرائم بتائے گئے. تو یہ سورہ الانعام کے ایک طرح سے سلسلہ ہے، اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے. پھر مشرکین مکہ جو ہے وہ مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہراتے. یہ ان کے جرائم ہے. نمبر 1، مشرکین مکہ مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہراتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بتوں کو معبود سمجھتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور خانہ کعبہ میں بے شمار بت رکھے ہوئے تھے. تو یہ مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے تھے. پھر یہ حق کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے. پھر ہر محکم دلیل کے باوجود اعراض اور اجتناب کا رویہ اختیار کرتے تھے. جب ان کے پاس سارے دلائل موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، آپ کی دعوت سچی حق کی دعوت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس دعوت سے اعراض کرتے تھے اور اس سے دور بھاگتے تھے. پھر حق کو جھٹلا کر اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے. نہ صرف وہ آپ ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کی آیت کا مذاق اڑاتے تھے، اور قرآن کو کھلا جادو سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کس طرح سے کیے کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اگر یہ نبی ہے تو پھر فرشتے ان کے آگے پیچھے چلنے چاہیے تھے. اور آخرت کے بارے میں وہ بالکل انکار کرتے تھے کہ انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر ضدی اور حد درم تھے، کسی دلیل پر غور نہیں کرتے تھے، قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے تھے، اور روز قیامت جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم بتا کے سورہ آیت نمبر 26 میں ان کو وارننگ دے دی کہ روز قیامت یہ نادم اور شرمسار ہوں گے. اور آیت 28 میں ان کا منکر آخرت ہونا بتایا کہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف دنیا کی زندگی ہی کو تسلیم کرتے ہیں، وہ آخرت مر کر اٹھانا، اس پر مر کے دوبارہ اٹھنے پر وہ یقین نہیں رکھتے. آیت 29 میں ہم نے سیکھا تھا کہ وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حسی معجزات کہ ہم سامنے یہ چیزیں دیکھیں کہ آسمان سے یہ اتر رہا ہے، زمین پر نہریں بہ رہی ہیں، باغات ہیں، یہ ہے وہ ہے، سونے کے محلات ہیں. جو بھی ان کے دل میں آتا تھا وہ مختلف قسم کے معجزات کا ڈیمانڈ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آیت 37 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت اور ولایت اور اختیار کو ثابت کیا گیا کہ وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ولایت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو سارے اختیارات ہیں. پھر قرآن کے ذریعے انہیں خبردار بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کو یہ بتا دیا گیا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 19 میں مشرکین مکہ کے سامنے توحید کے
آفاقی دلائل پیش کیے گئے، کیونکہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو تم کائنات کو دیکھو، تم آسمان کو دیکھو، تم زمین کو دیکھو، تم سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھو، یعنی کہ ان کو کائنات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تم خالق کو پہچاننا چاہتے ہو تو بے شمار نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہے اس خالق کی۔ پھر نفسی دلائل بھی رکھے گئے ان کے سامنے کہ تم اپنے اندر سوچو کہ جب تم سخت عذاب میں پھنستے ہو تو تم سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہو، گویا تمہارے دلوں کے اندر تم جانتے ہو کہ صرف اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن جب تم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہو تو اس حقیقت سے منہ موڑتے ہو۔ پھر ان کو تاریخی دلائل بھی دکھائے گئے کہ سخت دل قوموں کا تم سے پہلے کس طرح سے وہ امتحان میں مبتلا کیے گئے، ان کو پہلے بہت زیادہ ان کو پہلے تکلیف سے گزارا، پھر تکلیف کے بعد تکلیف میں نہیں سنبھلے تو ان کو سکھ دیا اور بہت زیادہ فراوانی دی، تب بھی نہیں سمجھے، جب تکلیف آئے تو مایوس ہو گئے، جب اللہ کی نعمتیں آئے تو فخر میں مبتلا ہو گئے، اکڑنے لگے، تو فائنلی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ظالم قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ 45 میں بتایا کہ جو بھی اس طرح کا ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کے حق کو نہیں مانتے اور زمین پر ناحق اکڑتے ہیں تو پھر وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ منصب رسالت کی وضاحت فرمائی اللہ نے کہ اللہ اور رسول کی صفات کا فرق واضح کیا کہ رسول کیا ہوتا ہے، رسول کی صفات کیا ہوتی ہے، اور وہ ایک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات ہے، کوئی رسول کوئی بندہ ہم اس کو اللہ کی ذات سے نہیں ملا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسول لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ ایک نبی اکلوتے نہیں آئے ہیں، اللہ کی طرف سے بے شمار انبیاء آ چکے ہیں، اور ان کا سب کا مشن کیا تھا؟ بندوں کو ڈرائے اور بندوں کو خوشخبری دے، اگر جو فرما بردار بندے ان کو خوشخبری دے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ان کو ڈرائے برے عذاب سے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو انبیاء ہیں ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کے خزانے بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس نہ غیب کا علم ہوتا ہے، بس وہ اتنا علم ہوتا ہے جو وحی سے ان کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل غیب کا علم صرف اللہ ہی کو پتا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اچھا تم اگر آپ سچے ہو تو ہمیں بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بس پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اور اللہ نے جو علم آپ کو دیا تھا وہ علم آپ کے پاس تھا، لیکن آپ مکمل طور پر غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اب صبح شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے صحابہ کا ساتھ نہ چھوڑے، یعنی کہ یہ جو متکبر سردار ہیں آپ ان کے پیچھے ان جو اللہ کے فرما بردار غریب غربا ہیں جو دن رات صبح شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ من دون اللہ کی عبادت سے روک دیا گیا، یعنی انبیاء تو کرتے نہیں ہیں اللہ کے ساتھ شرک، مگر ایک طرح سے انبیاء کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی آپ کو۔ یہ ایک طرح سے امت کو سنایا گیا کہ جب انبیاء الاؤڈ نہیں ہے تو ہم بھی بے شک الاؤڈ نہیں ہیں۔ رسول کے پاس قوموں کو عذاب دینے کا اختیار بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بتا دیا، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ اختیار بندوں کو دیتے یا رسولوں کو دیتے تو پھر یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلے کرتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کب کس قوم کی مہلت اب مکمل ہو چکی، اب اس پر عذاب لانا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی مانگتے تھے کہ اچھا آپ سچے ہو تو ہم پر عذاب لا کے دکھا دو۔ بہرحال غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی انبیاء کے پاس نہیں ہیں، بلکہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ سارے مضامین ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، بس ایک آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ضدی لوگوں سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی جو دنیا کے لہو اور لعب میں مبتلا ہیں، بالکل ہی غافل لوگ ہیں، حقیقت سے دور ہیں،
اور بس دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھ کے بیٹھے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پر آیات بھی ہے، میں نے آپ کو یہ نوٹس بھی بھیجے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ پھر نبی جو ہے اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگا کرتے، اور وہ نہ نفع نقصان کا اختیار دیتے ہیں۔ آیت 71 میں نبیوں کو مطیع ہو جانے، نماز قائم کرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے ہی کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی تمام انبیاء کو اللہ نے، خود انبیاء علیہ السلام کو بھی کیا حکم دیا تھا کہ اللہ کے فرما برداری ان کو کرنی ہے، ان کو نماز قائم کرنا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر حکیم اور خبیر اور با اختیار اللہ قیامت کو برپا کر کے رہے گا۔ یہ آیت نمبر 73 میں ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا۔ یہ تو آیت 73 تک کا تھا۔ اب ہم جو ہے ہم نے آیت نمبر 83 تک کور کیا تھا لاسٹ، تو میں تھوڑا سا وہاں تک لے جاتی ہوں آپ کو۔ یہ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے 74 سے، جس میں انبیاء کی تاریخ دعوت توحید کی روشنی میں مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ کیا گیا۔ تو مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ انہیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اپنے باپ دادا کے عقیدہ شرک کو ترک کر کے عقیدہ توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے ہر تکلف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے والد اور اپنی قوم کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو صریح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکیلے تنہا کیا کہہ دیا تھا؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ اپنے باپ سے کہا تھا کہ میرے باپ، آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی میں گمراہی، کھلی واضح گمراہی میں پاتا ہوں، آپ شرک کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے قوم کے ساتھ ایک طرح سے ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے کہ تم جو چاند سورج ستاروں کو الہ مانتے ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم کی قوم جو تھی وہ بتوں کے علاوہ ستاروں کو بھی مانتی تھی اور چاند سورج کی بھی پوجا کرتی تھی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری باری سب کو کہا کہ اچھا، قوم کو سمجھا رہے تھے، اس طرح سے ایک طرح سے دلیل پیش کر رہے تھے کہ تم کس کو الہ مانتے ہو۔ دیکھو جب ستارہ نکلا تو کہا اچھا یہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن ستارہ ڈوب گیا تو کہا ایک ڈوبنے والی چیز رب کیسے ہو سکتی ہے، کہ رب تو ہر وقت باخبر رہتا ہے اپنی مخلوق سے۔ اسی طرح چاند اور سورج کا بھی کیا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ان کو سمجھانے کا طریقہ تھا اپنی قوم کو، ٹھیک ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے ڈرایا کہ تم ہمارے بتوں کے بارے میں اتنے خلاف باتیں کرتے ہو تو تم کو ان کی مار پڑے گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے جو ہے اللہ کی طرف سے امن ہے، اور تم کو ڈرنا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو امن حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی قوم نے ڈرایا تھا بتوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے آپ نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دلیل اور برہان کی حجت عطا کر کے ان کے درجات بلند کیے تھے، اور حضرت ابراہیم کے بعد دیگر انبیاء کی دعوت کو، اب دیکھیں یہاں تک تو ہم نے پڑھا تھا، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا، قرآن میں کئی بار آیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ملتے جلتے تھے، کہ ان کو اپنی قوم کے ساتھ سخت مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کرنے کا ایک یہ مقصد بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تمام مذہب، جیسے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی حضرت ابراہیم کو اپنا مذہبی پیشوا اور اپنے خاندانی بزرگ سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور وہ حج بھی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حج بھی کرتے تھے وہ، لیکن اپنے مشرکانہ انداز میں کرتے تھے۔ تو ان کو بھی سمجھایا گیا حضرت ابراہیم کی مثال دے کر، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل بھی
عیسائی اور یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مذہب کا بانی سمجھتے ہیں اور وہ اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں ان کو بھی، اور وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو یہ ایک طرح سے حضرت ابراہیم کا ذکر جب کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب یہودیوں کی مذمت کی گئی تو ان کو حضرت اسماعیل کا طریقہ، حضرت ابراہیم کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم تو یکسو تھے، وہ تو اللہ کی توحید میں بلیو کرتے تھے، تم ان کے اپنے آپ کو ان کے طریقے پر کیسے سمجھتے ہو کہ تمہارا طریقے تو مشرکانہ طریقے ہیں. تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ آپ حضرت ابراہیم کی مثال دیکھ کر ایک بڑی تسلی تھی کہ جس طرح انہوں نے صبر سے، استقامت سے معاملہ کیا، تو پھر آپ کو بھی اسی طرح کرنے کا ہے کہ آپ کو بھی انہی کے طریقے پر چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ابراہیمی کی پیروی کرنے کو کہا گیا، ملت ابراہیمی کی پیروی کر. اور یہ ملت ابراہیمی سے مطلب یہ کہ شریعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ ہے اور وہ فائنل شریعت ہے، لیکن جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمام انبیاء توحید کا پیغام لائے، پہلی بات. اور شریعت میں بھی ہم کو کیا حکم ہے کہ ہم کو اب قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. لیکن قرآن اور سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان یہ ہے کہ جو پچھلے یہود، نصارہ اور جو بھی پچھلے انبیاء کی جو باتیں قرآن نے منسوخ نہیں کی ہے وہ ہمارے لیے شریعت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح طریقہ جو ہے وہ توحید کا طریقہ تھا، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا گیا.